اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محرم کا پاک مہینہ چل رہا ہے۔ محرم کا الفاظی معنی ہوتا ہے افضل، بڑا۔ ویسے ہر ایک مہینے بڑے ہوتے ہیں، لیکن محرم کا اسپیشلی جو مہینہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ محرم کیوں مناتے ہیں۔ اس میں ہم حضرت امام حسین، حسن، علی، عباس، ان سب کا شہادت کا مہینہ بھی ہوتا ہے، اور ان کی شہادت کا کو بھی مناتے ہیں۔ اس میں ان کو یاد کرتے ہیں، غم مناتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم ان کے غم سے اٹیچ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور جو حسن حسین کی شہادت سے پہلے جو وقت بیتا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ افضل میں نے کیوں بولا؟ افضل میں نے اس لیے بولا کہ اسی دن محرم کا جو مہینہ ہے، اس میں ہم کم سے کم نہیں تو 7 باتوں کو ڈسکرائب کر رہے ہیں جو کہ اس محرم میں مکمل ہوئی تھیں۔ ہم یہ کرم سے نہیں بتا رہے ہیں، پھر بھی کوشش کر رہے ہیں بات کو بتانے کی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا جو توبہ قبول ہوئی وہ محرم کے مہینے میں ہی قبول ہوئی۔ اس کے بعد جب وہ کشتی، جب اللہ پاک نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، جب وہ کنارے پہ آئی، وہ محرم میں ہی کنارے پہ آئی۔ ہم یہاں پہ صاف یہی بات کرتے ہیں کہ کس تاریخ کو آئی، وہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ عاشوراء کی میننگ ہوتی ہے 10۔ جو وہ مچھلی نے ہمارے نبی کو، یونس علیہ السلام کو جو نگل لیا تھا اور جو اس کو اپنے حلق سے باہر نکالا، وہی محرم کا مہینہ تھا، یعنی عاشوراء کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ جو قیامت بھی لائے گا تو وہ عاشوراء کا دن لائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو تمام جتنے بھی سوالات نبی ہیں، اولیاء اکرام ہیں، ان سبھی کی دعائیں جو مکمل ہوئی ہیں وہ محرم میں ہوئی ہیں۔ محرم کی کئی ایسی فضیلتیں ہیں جس کو ڈسکرائب کیا جائے گا، اور یہ بے شک بات صحیح ہے کہ محرم میں ہمارے حسن حسین علی کی شادی بھی ہوئی ہے۔ جہاں غم ہے تو اسے آدم علیہ السلام سے اور شادی سے پہلے تمام ہمارے نبیوں کی دعائیں قبول ہوئیں، ان کو بخشش ہوئی، اور جو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ کا میں جو گر گئے تھے اور جو پھول میں تبدیل ہوئے، وہی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ تو محرم کے بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کی شادی بھی اسی محرم میں ہی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اسے سیلیبریشن کے روپ میں نہ منا کر کے ایک افسوس کے ساتھ میں ان باتوں کو بھی دھیان میں رکھنا ہوگا۔ آج محرم کے بارے میں حافظ نعمان 2 لفظ اپنے انداز سے بولنا چاہتے ہیں۔ سنتے ہیں ان کے منہ سے ان کی بیانی محرم کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی سید الاولیاء، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، والصلاة والسلام علی سید الاتقیاء، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن نقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، محترم حاضرین، مشرق و مربی استاد محترم، زندہ رہنے کے اصولوں کو نہیں چھوڑا ہے، زندہ رہنے کے اصولوں کو نہیں چھوڑا ہے، مسکراتے ہوئے پھولوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو حیرت کیسی، ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو حیرت کیسی، ان کمینوں نے رسولوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اسلام میں 12 مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی عظمت والا ہے۔ حرام کے معنی ہی حرمت والا ہے، حرام کے معنی ہی احترام والا ہے۔ لیکن آج ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر ہم شہادت کا پہلو اٹھاتے ہیں تو یقیناً قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مار دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اور زندوں پر ماتم بنانا یہ اسلام کو شیوا نہیں دیتا۔ اور اگر شہیدوں میں یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ یہاں پر میری زبان سے نہ ہو، بڑا لمبا ہے۔ میں نے کہا کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، ایک وقت میں نہیں، ایک گھنٹے میں نہیں، ایک رات میں نہیں۔ داستان الف لیلہ چھوٹی پڑ جائے گی، 1000 راتیں چھوٹی پڑ جائیں گی، کتنے شہیدوں کی قربانیاں بتائی جائیں گی، کتنے شہیدوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اسلام میں شہید ہونے والے ایک نبی ہیں، ایک اولیاء ہیں، ایک تابعین اعظام ہیں، ایک ائمہ مجتہدین ہیں، ایک لمبی کہانی ہے، ایک لمبی داستان ہے۔ آئیے میں ان سب کو سمیٹتے ہوئے حسین ابن علی کی شہادت کا مختصراً تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت حسین ہیں اور 8 محرم الحرام کی رات ہے، اور کوفہ کے غدار ہیں، اور یزیدیوں کے پلے ہیں، اور ابن زیاد کے کتے ہیں، اور شمر ذوالجوشن جیسے مردود کمینے خنزیر ہیں، اور حسین ابن علی ہیں۔ ان کی اہلیہ محترمہ کہتی ہیں آپ تو تندرست ہیں، آپ تو طاقتور ہیں، لیکن یہ ننھا سا بچہ ہے، اس کی زبان پیاس سے باہر نکل گئی ہے، ارے اس کو لے کر کے جاؤ، وہاں جا کے اس کو پانی پلواؤ۔ حضرت حسین اپنے بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں، آج ہمارا بچہ چوں کر دے، ہم بمبئی تک علاج کرواتے ہیں۔ حسین کا بچہ نہیں تھا، وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، ہم ڈھول بجا رہے ہیں، مر جاؤ ڈھول بجانے والوں، لعنت ہو تمہاری زندگی پر۔ وہ کہتی ہیں اس کو لے کر کے جاؤ۔ حضرت حسین اپنے بچے کو گود میں لیتے ہیں، دریا کے کنارے جاتے ہیں، اور اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنے بچے کا سر، اپنی آستین اپنے ہاتھ پہ یہاں رکھتے ہیں، اور چلو میں پانی بھرتے ہیں، اور پانی بھر کے اس کے منہ میں ایسے ٹپکانے چلتے ہیں، اور پیچھے سے ابن زیاد کا فوجی تیر کا نشانہ لیتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ تیر ادھر سے لگتا ہے چھوٹے 2.5 سال کے بچے کی گردن میں، ادھر سے لگ کے ادھر نکل جاتا ہے، اور پانی منہ میں گیا بھی نہیں تھا، گلے سے خون کی دھار چلتی ہے۔ ایسے چلو میں خون کو حضرت حسین بھر لیتے ہیں، اور ایسے آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ اگر اس طرح تو حسین سے راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے، کوئی گلہ نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ اللہ اگر اس طرح تو حسین سے راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے، لیکن میدان محشر میں اس معصوم بچے کا مقدمہ میں تیری عدالت میں دائر کروں گا، اس کا کیا قصور تھا۔ محرم کی 9 تاریخ آتی ہے، حضرت حسین کے بھتیجے ہیں، نام قاسم ہے، عمر 16 سال ہے، 16 سال کا بچہ، ہم اپنا 16 سال کا لڑکا جماعت میں نہیں بھیجتے، ہم اپنا 16 سال کا لڑکا مسجد میں نہیں بھیجتے۔ حسین کا بھتیجا ہے، نام قاسم ہے، وہ صبح سے شام تک لڑتے ہیں، اور جب شام کا وقت آتا ہے تو ہزاروں یزیدی اکیلے قاسم پہ پل پڑتے ہیں، تب جا کے کہیں قاسم گھوڑے سے گرتا ہے، اور تب قاسم کی روح نکلتی ہے۔ جب ان کی لاش کو لے جایا جاتا ہے، حضرت حسین گلے سے لگا کے بہت روتے ہیں، اس لیے نہیں روتے کہ میرا بھتیجا مر گیا، حسین کہتے ہیں اللہ میرا بڑا بھائی کل مجھ سے اگر قیامت میں پوچھ لے گا کہ حسین تم زندہ تھے، تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے پہلے مروا دیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تو گواہ رہنا میں نے اسے نہیں بھیجا تھا، یہ اپنی مرضی سے گیا تھا۔ 10 محرم آتی ہے، حضرت حسین کہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، امام زین العابدین کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں محترمہ قیامت میں ملوں گا، چلتا ہوں خدا حافظ۔ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے وہ حسین ابن علی جس کا نام لے کر ناچتے ہو مردودوں، وہ ناچنے والا نہیں تھا، وہ سینہ تان کے میدان کارزار میں جانے والا تھا۔ وہاں جا کے کہتا ہے یزیدیوں تمہاری اوقات کیا ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، کسی ماں نے وہ لڑکا نہیں جنا، کسی ماں نے اتنا گاڑھا دودھ نہیں پلایا جو حسین سے مقابلہ کرے۔ آؤ ابن زیاد کا لشکر آتا ہے، تلواریں چلتی ہیں، کائنات دیکھتی ہے، حسین اکیلا ہے، یزیدی ہزاروں ہیں، ابن زیاد کے لشکر 20,000 ہے، وہ اکیلا ہے، حسین کی تلوار ہے۔ یا اللہ حسین کو زخم نہیں آتا، یزیدی کٹتے جا رہے ہیں، یزیدی کٹتے جا رہے ہیں، لاشیں گرتی جا رہی ہیں، سلسلہ چلتا رہتا ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آخر میں وہ تلوار رکتی ہے، ارے حسین کے بازوؤں میں طاقت تو کم نہیں ہوئی، پھر یہ تلوار کیوں رکی ہے؟ آؤ مسلمانوں میں بتانے لگا ہوں، حسین کی تلوار رکتی ہے، نماز ظہر کا وقت آ جاتا ہے، حسین کہتے ہیں یزیدیوں نماز پڑھ لو اور مجھے بھی نماز پڑھ لینے
पढ़ने दो। तो यजीदी कहते हैं हुसैन तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तुम पर नमाज फर्ज नहीं है, तुम्हारी नमाज मानी नहीं जाएगी। तो हुसैन कहते हैं मेरा नाना सबसे बड़ा नमाजी, आज मेरी नमाज नहीं मानी जाएगी, ये कौन सा इंसाफ है। कहते हैं नहीं, लड़ाई बंद नहीं होगी। हुसैन कहता है लड़ाई बंद करो या ना करो, हम ईमान वाले हैं। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंद रहा और न कोई बंदा नमाज। बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। हुसैन ने तलवार जमीन में डाली है, नमाज की नीयत बांधी है। हुसैन को जख्मी कर दिया गया है, अब वो जख्मी हो गए हैं। नमाज के बाद तलवार उठाते हैं, चलाना शुरू करते हैं, जख्म आना शुरू होते हैं, जख्म आते चले जाते हैं, जख्म आते चले जाते हैं, जख्म आते चले जाते हैं। हुसैन का सर हुसैन जख्म आते चले जाते हैं। और यजीदी कहते हैं अब असर का वक्त करीब आ गया है, फरिश्ते आसमान से देख रहे हैं, पर अब फरिश्ते कहते हैं अब इसके आने का वक्त हो गया है, हम इसे लेने जाएंगे। तो फरिश्ते कहते हैं अब इसके आने का वक्त हो गया है, हम इसे लेने जाएंगे। जिब्रील कहता मैं लेने जाऊंगा, इज़राइल कहता मैं लेने जाऊंगा, इसराफील कहता मैं लेने जाऊंगा, हूरे कहती मैं लेने जाऊंगी, गिलमान कहते मैं लेने जाऊंगा। अर्श के फरिश्ते कहते नहीं, हुसैन को विदा कराने हम जाएंगे। अल्लाह कहता चुपो, किसके लिए आ रहा है, किसके लिए मर रहा है। या अल्लाह तेरे लिए मर रहा है, या अल्लाह तेरे लिए कट रहा है। अल्लाह कहता फिर चुप रहो, आज हुसैन को लेने अल्लाह खुद जाएगा। खामोश रहो, कहते चुप रहो, अल्लाह आ रहा है। अब अल्लाह ने कहा मेरा प्यारा हुसैन आ रहा है, शहीद की रूह अल्लाह खुद निकालता है। हुसैन का सर सजदे में है, सुबहान रब्बियल आला हो रही है और सुबहान रब्बियल आला हो रही है और पूरा बदन जख्मों में लहू लहान है। 10 मुहर्रमुल हराम है, असर का वक़्त है। क्या होता है, शिमर दिलजोशन आता है, वो आपकी पीठ पर बैठता है, मुबारक कमर पे बैठकर आपके बाल पकड़कर खंजर लेके गर्दन पे रखता है। मैं कहता हूँ अरे दुनिया में कोई ताकत नहीं थी, कोई वजूद नहीं था, किसी में दम नहीं था जो हुसैन की गर्दन तक खंजर पहुंचा देता, लेकिन वो तो नमाज में था। नमाज सबसे प्यारी चीज है। उसके नाना ये बता कर गए थे कि नमाज सबसे प्यारी है। वो सुबहान रब्बियल आला कह रहा, उसकी अल्लाह से मुलाकात है, उसको कुछ नहीं पता मेरा साथ क्या हो रहा है। ऐसे मौके पे गद्दारी करके शिमर दिलजोशन गर्दन काट देता है। यह है हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और यह है शुहदा इस्लाम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।